عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق بھی ان کو ملتا وہ اسے صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کسی سے کہا ام المومنین کو اس سے روکنا چاہیے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی بات پہنچی تو انہوں نے کہا کیا اب میرے ہاتھوں کو روکا جائے گا؟ اب اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو مجھ پر نظر واجب ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو راضی کرنے کے لیے قریش کے چند لوگوں اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہالی رشتہ داروں بنو زہرہ کو ان کی خدمت میں معافی کی سفارش کے لیے بھیجا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر بھی نہ مانی۔ اس پر بنو زہرہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے اور ان میں عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث اور مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب ہم ان کی اجازت سے وہاں جا بیٹھیں تو تم ایک ہی دفعہ آن کر پردے میں گھس جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوش ہو گئیں تو انہوں نے ان کی خدمت میں 10 غلام آزاد کرانے کے لیے بطور کفارہ قسم بھیجے اور ام المومنین نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر آپ برابر غلام آزاد کرتی رہیں یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کر دیے۔ پھر انہوں نے کہا کاش میں نے جس وقت قسم کھائی تھی، منت مانی تھی، تو میں کوئی خاص بیان کر دیتی جس کو کر کے میں فارغ ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3505۔ عبد الواحد بن عبداللہ نصری نے بیان کیا، کہا کہ میں نے واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3509۔